ہماری فیکٹری کے قریب ایک ناشتہ پوائنٹ ہے، اکثر وہاں ناشتہ کرنے جاتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے ناشتہ والے کے پاس۔ میں نے کافی دفعہ مشاہدہ کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے پیسے دیے بغیر ہی نکل جاتا ہے، جھانسا دے کر۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو بتا دیا کہ وہ والا بھائی ناشتہ کر کے بغیر بل دیے رش کا فائدہ اٹھا کر نکل جاتا ہے۔ آج یہ جانے نہ پائے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے آج۔ میری بات سن کر ناشتے والا مالک مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اسے نکلنے دو، کچھ نہیں کہنا اس کو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ حسب معمول وہ بھائی ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوا جھانسا دے کر چپکے سے نکل گیا۔ میں نے ناشتے والے مالک سے پوچھا کہ اب بتاؤ اسے کیوں جانے دیا، کیوں اس کی اس حرکت کو نظر انداز کیا؟ جو جواب اس ناشتے والے مالک نے دیا وہ جواب میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ کہنے لگا کہ اکیلے تم نہیں، بہت سے بندوں نے اس کو نوٹ کیا اور مجھے بتایا، نہ بھی کوئی بتاتا تو مجھے خود بھی پتا ہے اس کی اس حرکت کا ہمیشہ سے۔ کہنے لگا یہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میری دکان پر رش ہو گیا ہے تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر نکل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں روکا، نہ پکڑا، نہ کبھی بے عزت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش ہی اس بندے کی دعا سے لگتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے تاکہ میں اپنی کارروائی ڈال سکوں، اور سچ میں رش ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ جب یہ آتا ہے میں اس کے اور اللہ کے درمیان اس دعا اور قبولیت کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر اپنی بدبختی کو دعوت نہیں دینا چاہتا۔ یہ میری طرف سے نظر انداز ہی ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتا رہے گا، تو بھی میں کبھی اس کو پکڑ کر بے عزت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو دعا یہ بیٹھ کر وہاں پر کرتا ہے کہ یا اللہ اس ہوٹل پر رش فرما دے تاکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں جا کر چپکے سے اس ہوٹل سے کھانا کھاؤں اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس رش کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی ہے، مجھے اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کا بھی کبھی تم نے حساب دینا ہے؟ تمہارے رزق کے اندر لوگوں کا رزق شامل ہوتا ہے۔ یہ شخص 1 سال سے میرے پاس آتا ہے، چپ کر کے رش کی دعا مانگتا ہے، اور جیسے ہی رش ہوتا ہے یہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا، لیکن میں نے کبھی اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اگر ہم کسی کی مدد کر دیں گے تو تمہارا رزق کم نہیں ہوگا بلکہ تمہارا رزق بہت زیادہ بڑھے گا۔ تمہارے رزق کے اندر لوگوں کا رزق شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے اندر بہت سارے غرباء مساکین کا رزق رکھا ہوا ہے، تو کبھی بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے پیچھے مت ہٹنا تاکہ تمہارا رزق اسی طرح فراوانی سے بڑھتا رہے۔